آخری چیز بیماریاں اور اسی طرح سے دوسرے مسائل، یہ بھی آدمی کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایک آدمی اس کے حل میں یہ کرے کہ وہ یہ سوچے کہ جو بھی بیماریاں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس کو ہم ٹال نہیں سکتے تھے، اگر یہ آئی ہے تو آئی ہے، اس پر راضی ہو جائے، یہ آدمی کو سکون دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور بندہ ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھ لے، یہ یقین نہ کرے کہ جو چیز اس کو پہنچی ہے، بھلائی برائی تکلیف، وہ چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تکلیف اس کو نہیں پہنچی ہے وہ اس کو پہنچنے والی بھی نہیں تھی۔ اگر ہمارا یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ ایکسیڈنٹ چوکنے والا نہیں تھا، ہو نہیں والا تھا، اور اگر یہ چوک گیا نہیں ہوا تو یہ کبھی ہونے والا نہیں تھا۔ اگر آدمی ایسا سوچتا ہے تو اس کے لیے مطلب ہمت پیدا ہوتی ہے، ورنہ کوئی آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ خامخواہ آنے والے پرابلمس کے لیے پریشان نہیں ہو، کبھی بیمار ہو گیا تو کبھی کینسر ہو گیا تو کبھی یہ ہو گیا تو کبھی وہ ہو گیا، تو خامخواہ کی فکریں کر کے آدمی پریشان ہوتا ہے، ایسا نہ کرے۔ دوسری چیز اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے عافیت کی، بھلائی کی، راحت کی دعا کرتا رہے۔ اسی طرح سے آدمی، میں تفصیل میں دلائلیں ذکر کر رہا ہوں، اشارے دے رہا ہوں، ایک آدمی اگر اس کو کوئی تکلیف اور غم ہے، بچے کی وفات ہو گئی، یا مثال کے طور پر بیماری کوئی ہو گئی، یا کچھ اور تکلیف پہنچی، پیسہ اس کا کھو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کی جاب چلے گیا، یا کوئی اور مسئلہ اس پر آ گیا، ان مسائل میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اللہ ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے، تو آدمی بعض اوقات اللہ سے شکایت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تکلیف کے حالات میں آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ مجھ کو پاسٹ میں دیا ہے، اگر کوئی پریشانی اس پر آئی ہے وہ یہ سوچے کہ پاسٹ میں اللہ نے کئی طرح سے میری مدد کی ہے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میری مدد کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑے گا۔ کئی پرابلم ایسے مجھ کو آئے لیکن اس میں سے میں نکلا، تو آج یہ پرابلم آیا ہے، اس میں سے بھی انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا۔ اس طرح کی ہمت والے خیالات اگر آدمی کے اندر ہوں تو اس کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگے کے جو وعدے ہیں کہ ایک آدمی اگر صحیح جیتا ہے، اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے، صحیح اصولوں پر زندگی گزارتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ جو اللہ کے وعدے ہیں ان پر آدمی نگاہ رکھے، تو ماضی میں، پاسٹ میں اللہ کی مدد اور فیوچر میں اللہ کے پرومسز، وعدے، ان پر نگاہ رکھنے سے آج کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں آپ کو جو باتیں بتائی ان میں سے یہ تھا کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا میں آپ کو لوگ ستا رہے ہیں، سچائی کی دعوت دینے پر آپ پریشان نہ ہوں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی میں آپ کے لیے اچھا ہی اچھا ہے۔ دنیا میں تکلیف پر ٹوٹیے مت، آخرت میں آپ کے لیے راحت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے بتایا کہ کیا آپ ایسا نہیں ہوا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا، اور آپ کو پرورش کے لیے لوگ دیے، آپ کو مطلب پناہ دی، آپ اسی طرح سے آپ کو حق معلوم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو حق دیا، اسی طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے محتاج پایا، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ کیا پاسٹ میں اللہ نے آپ کی مدد نہیں کی؟ آپ تکلیف میں پہلے بھی رہ چکے، پہلی بار آئے تکلیف میں نہیں، اس سے پہلے کئی آپ کے پرابلمس تھے، اللہ نے آپ کے پرابلم سالو نہیں کیے نا، تو یہ بھی کر دے گا۔ آپ کیوں ٹوٹ رہے ہو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو ایک آدمی پریشانی میں سوچے کہ پاسٹ میں اللہ نے کئی بار میری مدد کی تو اب بھی کرے گا، تو اس میں ہمت بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی دوسروں کو دیکھے کہ دوسروں کی تکلیفیں، اگر آج میرے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے تو کسی کے پاس جیب ہی نہیں ہے، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میرے پاس اگر کوئی چیز کم ہے، دوسرے کے پاس اس سے بھی کم تر ہے۔ میں اگر آج صحت مند ہوں، کوئی ایسا ہے جو بستر پہ پڑا ہوا ہے، اگر آدمی اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس جو تکلیف آئی ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اس تکلیف کو، اس سے نمٹنا، اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، جب تم میں سے کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال یا جسم کے اعتبار سے خوبصورتی میں اس سے بڑا ہوا ہے، فلینظر الی من هو اسفل منہ، تو وہ کسی ایسے کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہے۔ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے میرے پاس نہیں۔ آدمی تھوڑا نظر پھیر کے دیکھے گا دوسری طرف، اس کو ایسا بھی کوئی دکھائی دے گا کہ اس کے پاس اس سے بھی کم ہے۔ تو ایک آدمی جو دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے پاس کیا کیا ہے دیکھ کر غمگین ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھے تاکہ اس کے اندر شکر پیدا ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم ایسا کرو گے کہ اپنے سے کم والوں کو دیکھو گے تو تم اللہ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے تم اس میں ناشکری نہیں کرو گے۔ آدمی اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک، ایک آدمی جس کو آنکھ ہی نہیں ہے اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں اگر ہوں بھی تو اس سے لذت نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا چیزوں کو۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ فری میں ملی ہم کو۔ دنیا میں کتنے ہیں جن کو آنکھ نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، وہ کک مارنے کے لیے قدم ہی نہیں اس کے پاس۔ آپ بتائیے اس آدمی کا کیا ہے؟ تو اس کو دیکھنے سے آپ کو شکر پیدا ہوگا، چلو بھائی گاڑی نہیں تو نہیں، کم سے کم پاؤں تو دیے، گاڑی سے نہیں پہنچا پاؤں سے تو پہنچوں گا۔ تو ایک آدمی کو جو ہے اپنے سے کم والوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے سے زیادہ والوں کو۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ تکلیف پر جو اجر اللہ کی طرف سے اس کو بھی دیکھے کہ اگر میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں تو اس پر کیا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان پر کوئی تھکن، غم، تکلیف، رنج اور اس طرح کی پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے چلو ٹھیک ہے تکلیف ہٹ رہی نہیں اور گھٹ رہی بھی نہیں، اگر یہ تکلیف مجھ پر آج ہے، اگر ٹھیک ہے اللہ اس کو نہیں بھی ہٹاتا ہے، اگر اس تکلیف پر سے میں گزر جاؤں، اس کو برداشت کر لوں، تو یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، آخرت کی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ یہ تکلیف بن جائے گی۔ تو ایک آدمی اگر یہ امید رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جتنے بھی مسائل میں مبتلا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائیں اور عافیت سے حل فرمائیں، اور ہم سب کو جو بھی پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں ان کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے اب ٹوٹے بغیر اور پریشان ہوئے بغیر ان کو حل کرنے والا ہم کو بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔